خانہ کعبہ کس چیز کا مرکز بن چکا تھا؟ زمانہ جاہلیت کے دوران عرب میں اخلاقی طور پر ان کی سب سے بڑی برائی کیا تھی؟ محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں انسانی زندگی کو کیا چیز حاصل ہوئی؟ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا سب سے اہم اور بنیادی اصول کیا تھا؟ ایسے بہت سے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه واتباعه أجمعين۔ چھٹی صدی عیسوی کے نصف آخر میں جب دنیا روحانی اور اخلاقی انحطاط کی تاریکیوں میں گر چکی تھی اور تمام مذاہب عالم تنزل کی آخری منزل پر جا چکے تھے، تہذیب قدیم کی آخری کرن ٹمٹما رہی تھی، انسانیت فساد و شر اور انتشار گمراہی کے کنارے کھڑی تھی، پوری دنیا میں اضطراب و فتن کا ایک طوفان برپا تھا۔ عرب اس وقت اخلاقی، سماجی اور مذہبی روحانی طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ عرب کے لوگ بتوں اور مظاہر فطرت مثلا سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش کے علاوہ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کے آگے سجدہ ریز تھے۔ ان کے مشرکانہ افعال کا یہ عالم تھا کہ خانہ کعبہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف خداوند عالم کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، وہ بتوں کا مرکز بن چکا تھا۔ یہودی بھی بتوں کے پرستار تھے اور اپنے معبودوں کو خانہ کعبہ میں لا کر رکھتے تھے۔ عیسائیوں نے حضرت مریم علیہ السلام کا ایک ایسا بت بنا رکھا تھا جس کی گود میں حضرت مسیح علیہ السلام کا مجسمہ بنا ہوا تھا اور اسے بھی خانہ کعبہ میں جگہ دے دی گئی تھی۔ دراصل اس وقت عرب کے تمام مذاہب میں بت پرستی عام تھی، اس لیے کعبہ کے در و دیوار بتوں سے آراستہ تھے۔ ان بت پرستوں کے علاوہ وہاں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو لامذہب تھے، ان کو سائبین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی آزاد خیالی میں بت پرستوں کا خوب تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن میں دین حنیف کی ہلکی سی جھلک موجود تھی، وہ بتوں سے کنارہ کش اور ان کی پرستش سے بیزار ضرور تھے مگر حیران اور بے بس تھے۔ اخلاقی طور پر ان کی سب سے بڑی برائی رسم دختر کشی تھی۔ عرب اپنی لڑکی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کیونکہ وہ لڑکی کو اپنے لیے باعث ذلت شمار کرتے تھے۔ یہ ان کی خام خیالی تھی کہ لڑکی کی پیدائش ان کے سر غرور کو نیچا دکھائے گی اور دوسروں کی نگاہوں میں ذلیل کرے گی۔ لڑکی کی پیدائش سے ان سب کے لیے باعث شرم عار تھی۔ وہ بچیاں جو ان کے دست جور و ستم سے بچ جاتی تھیں، ان سے وہ ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا جس کے تذکرے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عرب کے لوگ کثرت سے شراب نوشی کرتے، زنا، قمار بازی اور موسیقی پر دل و جان سے فریفتہ تھے۔ گانے بجانے والی عورتوں کی اخلاق سوز حرکتیں عام تھی، لیکن اہل عرب کو یہ حیا سوز ادائیں بےحد پسند تھیں اور ان عورتوں کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں سے بڑے بڑے سردار بیاہ رچاتے تھے۔ کثرت ازدواج کی کوئی حد نہ تھی۔ کنیزوں کے لیے یہ رواج تھا کہ وہ اپنے مالک کی وفات کے بعد خاوند کی اولاد کی ملکیت تصور ہوتی تھی۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ عرب کے لوگ صفات حسنہ سے یکسر عاری تھے۔ ان میں سے کچھ ایسی صفات موجود تھیں جو ان کی انسانی جوہر کو نمایاں کرتی تھی: مہمان نوازی، شجاعت، سخاوت، قبائلی وفاداری، سلسلہ نسب کی حفاظت، شعر و ادب کا اونچا ذوق ان کی سیرت کے قابل فخر نقوش ہیں۔ ان چند خصوصیات کی باوصف ان کے اس قدر بے معنی صفات پائی جاتی ہیں جن کے سامنے ان چند اعلیٰ صفات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ عرب کے لوگ مختلف قبائل اور خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ ہر وقت آپس میں برسر پیکار رہتے تھے۔ غصہ، نفرت اور جذبہ انتقام ان کی سرشت میں داخل تھا۔ لڑائی جھگڑا اور معمولی باتوں پر قتل و غارت ان کا وتیرہ تھا۔ عرب خود سر اور خود مختار قسم زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا کوئی ایسا بااختیار مرکز نہ تھا جو کسی قانون اور ضابطے اور زندگی میں عملی صورت دے سکے۔ یہ رہی عرب کی حالت۔
انگلستان جو آج دنیا میں علم و سیاست کی کشتی کا ناخدا بنا بیٹھا ہے، جسے تہذیب مغرب میں امام کی حیثیت حاصل ہے، اس وقت آگ اور خون کی ہولی کھیل رہا تھا۔ اٹلی تاریخ کی پرعظمت مملکت روما کا گہوارہ اپنی تہذیب کی آخری سانس گن رہا تھا۔ یونان اپنی قدیم علمی برتری سے تہی دامن ہو چکا تھا۔ سیاسی اعتبار سے وہ روما شرقی کے زیر نگین تھا اور اس کی علمی قندیل بھی بجھ چکی تھی۔ ایشیا بدامنی کی اماجگاہ بن چکا تھا۔ الغرض تمام دنیا پر وحشت، بربریت اور اضطراب و انتشار کے بادل چھا چکے تھے۔ اقوام عالم کی اخلاقی حالت نگفتہ بے تھی۔ انہی حالات میں وہ روز سعید بھی آ پہنچا جب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خداوند عالم کا پیغام لے کر دنیا کے سامنے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حق آفرین پیغام سے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ امریکہ کے مشہور واشنگٹن اور روم کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب متفرق قبائل کو ایک ہی قبیلے کی صورت متحد ہونا پڑا اور ان کے دلوں میں ایک مشترکہ نسب العین کا جذبہ بیدار ہونے لگا، جبکہ ایک ایسی اولوالعزم ہستی ان کے درمیان ظہور پذیر ہوئی جس نے ان بکھرے ہوئے اجزاء کی شیرازہ بندی کی اور ان میں ایک نیا ولولہ پیدا کر دیا، جس کا محرک اس کا ولانہ جوش اور شجاعانہ جذبہ تھا۔ اس شخصیت نے صحرائے عرب کی ایسے طاقتور رہنما کی حیثیت اختیار کر لی جس نے روئے زمین کی حکومتوں کو متزلزل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عربوں کو بامشیر و شکر کر دیا اور ان میں مساوات اور اخوت مروت کی روح پھونک دی۔ عربی اور عجمی کی تفریق ختم کر کے تقوی کو معیار فضیلت قرار دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عہد جاہلیت کی تمام رسومات بد سے یکسر کنارہ کشی اختیار کر لی اور ان میں زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی، اور اس نئی لہر نے ان کے زاویہ نگاہ میں انقلاب برپا کر دیا اور اس انقلاب نے زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ زندگی کے ہر پہلو میں خوشگوار تبدیلی آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعوت نے پورے کے پورے انسان کو اندر سے بدل دیا، اور صبغت اللہ کا ایک ہی رنگ مسجد سے لے کر بازار تک، مدرسہ سے لے کر عدالت تک، گھروں سے لے کر میدان جنگ تک چھا گیا۔ ذہن بدل گئے، خیالات کی رو بدل گئی، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، عادات و اطوار بدل گئے، رسوم و رواج بدل گئے، حقوق و فرائض کی تقسیمیں بدل گئی، خیر و شر کے معیارات اور حلال و حرام کے پیمانے بدل گئے، اخلاقی قدریں بدل گئیں، قانون اور دستور بدل گیا، جنگ صلح کے صلیب بدل گئے، تمدن کے ایک ایک ادارے اور ایک ایک شعبے کی کایا پلٹ گئی۔ اور اس پوری کی پوری تبدیلی میں جس کا دائرہ ہمہ گیر تھا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک خیر و فلاح کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ ہر طرف بناؤ ہی بناؤ، تعمیر ہی تعمیر اور ارتقاء ہی ارتقاء ہے۔ در حقیقت موثر انسانیت صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھوں انسانی زندگی کو نشاط ثانیہ حاصل ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نظام حق کی صبح طلوع کی۔ اسی بنیادی تبدیلی کی کیفیت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان فرمائی ہے۔ حضرت جعفر جو ان 90 مسلمانوں میں شامل تھے جنہوں نے قریش کے ظلموں سے تم سے تنگ آ کر مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں پناہ لی تھی، انہوں نے ان تبدیلیوں کا اجمالی نقشہ یوں کھینچا تھا جو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت سے صحابہ کرام میں پیدا ہوئی تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کے عیسائی کے بادشاہ کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، نجاست سے آلودہ تھے، مردار کھاتے تھے، اپنے ہمسایوں سے برا سلوک کرتے تھے، طاقتور کمزوروں کی دولت ضائع کر دیتے تھے۔ ایسے حالات میں خداوند عالم نے ہم میں سے ایک بزرگ ہستی کو مبعوث فرمایا جس کے حسب نسب، سچائی، دیانتداری، تقوی اور پاکیزگی سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہم کو توحید کی دعوت دی اور سمجھایا کہ اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بتوں اور پتھر کی پرستش سے انہوں نے منع فرمایا جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں نماز کے احکام بتلائے، صدقہ کی تعلیم دی اور روزہ رکھنے کا حکم دیا اور سچ بولنے کا حکم دیا۔ اپنے زیر دستوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی، اپنے رشتہ داروں سے شفقت اور ہمسایوں سے اچھے برتاؤ کا حکم دیا۔ ہم برے کاموں سے بعد آ گئے، آوارگی اور خون ریزی سے رک گئے۔ اس نے ہمیں جھوٹی شہادت یعنی گواہی سے منع فرمایا اور یتیموں کو ان کی جائیداد سے محروم نہ کرنے کا حکم دیا
عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ ہم نے ان کے ارشادات کو دل و جان سے قبول کیا، ہم اس کی صداقت پر ایمان لے آئے، ہم نے ان تمام احکام کی پیروی کی جو خداوند عالم نے ان کے ذریعے بتلائے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئے۔ یہی باتیں اس کا اجمالی خاکہ ہیں جو پیغمبر علیہ السلام نے ہم کو بتلائیں۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے فاطر کائنات اور اس کی کرم فرماؤں سے انسانیت کا رشتہ استوار کر دیا۔ وہ انسان جو شجر و حجر کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا تھا، چاند اور ستاروں کی پرستش کرتا تھا، اسے اپنی برتری اور عظمت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ تو شجر و حجر کے آگے سجدہ ریز کیوں ہے، جبکہ تو خود مسجود ملائک ہے، تو خداوند عالم کی افضل ترین مخلوق ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تیری خدمت کے لیے معمور ہے، یہ چاند، ستارے، پتھر، شجر اور سورج تو سب تیرے لیے بنائے گئے ہیں۔ انسان تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ ریز ہونا انسانیت کی توہین ہے۔ خالق کائنات کے آگے سجدہ ریز ہونا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا سب سے اہم اور بنیادی اصول عقیدہ توحید تھا۔ خدا کی وحدانیت کے اس ناقابل تردید عقیدہ کے بارے میں پروفیسر ہٹی کا قول ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی قوت کی علت گاہی ایک غیر مرئی ہستی پر ایمان کامل میں پوشیدہ ہے۔ اس مذہب کے پیرووں کو ایک ایسے اطمینان کا احساس اور تسلیم رضا کا جذبہ حاصل ہے جو دوسرے مذاہب کے پیرووں میں نہیں پایا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی ممالک میں خودکشی کے واقعات مقابلتاً کم پائے جاتے ہیں۔ جمہوریت کا یہ شعلہ اور انسانیت کا یہ ذہنی ارتقاء پادریوں اور حکمرانوں کے استبداد کے خلاف ایک جہاد تھا۔ ظالم نسلوں اور جابر حکمرانوں کے ناقابل فہم استبداد کے بوجھ تلے انسانی روح کرا رہی تھی، اور ان کے مستقل مفادات کی خاطر انسانیت کے مفادات بری طرح پامال ہو رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے ذات و نسل موروثی استحقاق کے بتوں کو پاش کر دیا اور پادریت کا خاتمہ کر کے ایک اہم کارنامہ سر انجام دیا۔ انہوں نے بنی نوع انسان پر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ایسے طبقے کی تقدس کی اجارہ داری کو ختم کر دیا جو خدا اور بندے کے درمیان حائل تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلامی کو مکمل خاتمہ کے لیے بتدریج مؤثر اقدامات کیے۔ غلامی کی یہ اعلانت صرف عرب ہی میں رائج نہ تھی بلکہ پوری دنیا اس لعنت کا شکار تھی جو انسانیت کے نام پر بدعنواں داغ تھی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل تمام بڑے بڑے مفکرین جن میں ارسطو بھی شامل ہے غلامی کو سیاست، معاشرہ اور حکومت کے لیے ایک جز لا ینفک قرار دے چکے تھے۔ غلامی یونانی رومن تہذیب کا ایک اہم حصہ تھی۔ اس کے برعکس پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں کی آزادی کو ایک عظیم اخلاقی مروت قرار دیا، اور انہوں نے خود اپنی حیات طیبہ میں بے شمار غلاموں کو آزاد کیا۔ نیز آپ نے غلاموں کے مالکوں کو تنبیہ فرما دی کہ ان سے ضرورت سے زیادہ کام نہ لیا جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ غلاموں کو ویسا ہی کھانا کھلاؤ جیسا کہ تم کھاتے ہو، اور ان کو لباس بھی ویسا ہی دو جیسے کہ تم خود استعمال کرتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انقلاب آفرین تعلیم سے غلاموں کی حالت اس قدر سدھر گئی کہ انہیں معاشرے میں اہم حیثیت حاصل ہو گئی۔ ان میں سے بعض لوگوں نے بادشاہت اور سپہ سالاری کے منصب بھی پائے۔ قرآن پاک کے متعدد مقامات پر غلاموں کی رہائی کی تاکید آئی۔ اسلام کی تعلیم یہ بھی ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر، سفید کو سیاہ پر کوئی فوقیت نہیں، سوائے نیک اور پرہیزگارانہ عمل کے۔ عدل و مساوات کے حکیمانہ اصول نے سرمایہ داری آقائی کے بت کو پاش کر دیا اور غلاموں کے حقوق کا تعین ایک ایسی پالیسی کی بنیاد پر کیا جس کی وجہ سے ہر دو فریق کی شکایتیں مٹ گئیں اور کوئی فریق کسی کے دست ظلم کا فریادی نہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی جرم پر جس قدر سزا ایک آزاد شخص کو دی جا سکتی ہے اس سے کم بلکہ نصف سزا غلام کو دی جائے۔ اس پر غور فرمائیے کہ اس مظلوم طبقہ کے لیے رحمت للعالمین کے پاس رحم و کرم کی کتنی فراوانی ہے۔ آپ نے بندہ اور بندہ نواز ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے۔ یہ سب کچھ 7ویں صدی عیسوی میں ہوا، جبکہ 18ویں صدی تک انگلستان، فرانس، جرمنی، اسپین اور ہالینڈ میں غلامی کا دورہ رہا، اور اسے نو آبادیاتی نظام کے سہارے جاری رکھا گیا۔ جہاں غلام کی محنت کی ضرورت تھی، ان حالات میں اسلام کی فوقیت اور اس کی انسانیت نوازی میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے۔ ایک طرف دنیا میں آج بھی ایک نسلی فتنہ برپا ہے
پیلے رنگ والوں کا ایک گروہ ہے تو کالے رنگ نیگرو والوں کا دوسرا اور سفید فاموں کا تیسرا۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے والے اور ایک دوسرے کو بدگمانی اور حقارت کی نظر سے دیکھنے والے ہیں۔ دوسری طرف اسلام کا اعلان یہ ہے کہ غیر اختیاری چیزیں جتنی بھی ہیں، چاہے وہ رنگ ہو یا نسل، زبان ہو یا ملک، ان میں سے کوئی چیز بھی افضلیت کا معیار یا پیمانہ فساد نہیں بن سکتی۔ بزرگی برتری کا معیار تو صرف اختیاری ارادی چیز یعنی ایمان، عمل و صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سے زیادہ پسندیدہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور صاحب کردار ہو۔ آج اگر دنیا اس معیار کو اپنا لے تو دنیا میں کہیں بھی قومی اور فرقہ وارانہ ہنگامے اور فساد باقی نہیں رہ سکتے، بلکہ انفرادی جھگڑوں اور فتنوں کا وجود بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ اسلام نے عورت کے بارے میں تمام شکوک شبہات کو رفع کر دیا اور عورت کو مرد پر وہی حقوق حاصل ہیں جو مرد کو عورت پر حاصل ہیں۔ دراصل یہ فرمان عورت کے حق میں شہریت کا سب سے بڑا اعلان تھا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اسلام ہی نے بتایا ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو اس وقت رفعت عزت کا مقام بخشا جب اس کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ بعثت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل عورت کو ذل و تکالف نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اسلام نے بتایا عورت کا وجود تو رحمت اور سکینت کا مظہر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشروط نکاح کی رسم یکسر بند کر دی اور عورت کو اس کے قانونی حقوق مرد کے برابر عطا کیے۔ اس وقت دنیا میں غیر محدود تعدد ازدواج کا دورہ تھا اور اسلام نے اس پر پابندی عائد کر دی۔ ہر چند اسلام میں اختلاط کی اجازت ہے، لیکن وہاں یہ اثرات بھی موجود ہے کہ سب جائز امور میں سب سے بری چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے، کیونکہ یہ ازدواجی مسرت کی راہ میں رکاوٹ ہے اور اولاد کی صحیح تربیت میں مانع ہے۔ اسلام نے جہاں مرد کو طلاق کے حقوق دیے ہیں وہاں عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ مناسب وجوہ کی بنا پر خلع کر سکتی ہے۔ اسلام نے بیوہ کو نکاح ثانی کی اجازت دے کر اس سے محتاجی اور آراوی سے بچایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر مسلم رعایا کے جان و مال اور مذہب کی حفاظت کی مکمل ذمہ داری اٹھائی اور ان کے حقوق مفادات کی پوری طرح نگہداشت فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں اور ہمسایہ حکومتوں سے کہا کہ ان کے جان و مال مذہب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے پیغمبر کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ حاضر و غیر حاضر صاحب بے فکر رہیں کہ ان کے عقیدے اور عبادات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کے حقوق مفادات میں کوئی تبدیلی ہوگی۔ کسی بھی شخص کو اس کے عہدہ سے، کسی راہب کو اس کی خانقاہ سے، کسی پادری کو اس کے کلیسے سے علیحدہ نہیں کیا جائے گا۔ حسب سابق انہیں چھوٹے بڑے میں مکمل آزادی ہے۔ کسی مجسمہ یا صلیب کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ کسی پر کسی قسم کا ظلم روا نہیں ہوگا۔ نہ ان پر عشر نافذ کیا جائے گا اور نہ ہی مجاہدین کی ضروریات کے لیے ان سے کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کیا دنیا کی تاریخ اس حسن سلوک اور مذہبی رواداری کی مثال پیش کر سکتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محصور دشمن کے کسی عضو کو کاٹنے سے منع فرمایا اور اسے وحشت بربریت کے مترادف قرار دیا۔ قیدیوں سے نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ سماجی طبقات میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے قرآن پاک نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا۔ اسلامی قانون وراثت، اجتماعی خیرات، زکوٰۃ اور انفرادی صدقات کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ معاشرے میں دولت کی تقسیم مناسب اور منصفانہ ہو اور دولت کی افراد تفریط سے ایک دوسرے میں بعد پیدا نہ ہو۔ دولت مند اسے اپنا فرض سمجھ کر دے اور غریب اپنا حق سمجھ کر لے۔ نہ دولت مند احسان جتلائے اور نہ غریب لینے میں عار محسوس کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات اس امر کی مظہر ہیں کہ قانون کی نگاہ میں تمام افراد مساوی ہیں۔ قرآن ہی کو سب پر بالادستی حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی ذات کو بھی قصاص کے لیے پیش فرماتے دیکھا۔ صحیحین میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت چوری کے الزام میں پکڑی گئی، جرم ثابت ہو گیا تو قریش کے بااثر لوگوں نے ملزمہ کو بچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو سخت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت یہ تاریخی الفاظ بیان فرمائے کہ تم سے پہلی امتیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ ادنا طبقے کا فرد جرم میں واخذ ہوتا تو اسے سزا دی جاتی، لیکن خوشحال طبقے مجرمین کو چھوڑ دیا جاتا۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ ڈالوں۔ بے لاگ انصاف کی ایسی مثالیں دنیا میں خال خال ہی ملیں گی۔
سن 10 ہجری کو رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آیات مقدسہ میں یہ تمام عرب اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ 19ویں صدی کے مشہور شاعر لالنٹائن کو ان حقائق کا اعتراف کرنا پڑا۔ اس قدر کمزور وسائل کے ساتھ کسی دیگر انسان نے انسانی طاقت سے زیادہ ذمہ داری قبول نہیں کی، کیونکہ اتنے بڑے مقصد کے حصول کے لیے اپنے نصب العین کے تصور اور اسے عملی صورت میں لانے کے لیے اس کے پاس سوائے اپنی ذات کے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور نہ ہی مٹھی بھر انسانوں کے بغیر جو صحرا کے گوشے میں بس رہے تھے اسے کوئی اور مدد حاصل تھی۔ دنیا میں کبھی بھی کسی نے اتنا عظیم اور مستقل انقلاب پیدا نہیں کیا۔ آپ کی بعثت سے لے کر 2 صدیوں میں اسلام نے عرب کے دلوں میں اور تلواروں پر حکومت کی، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انہوں نے ایران، خراسان، شمالی ہند، شام، مصر، حبشہ، شمالی افریقہ کے متعدد ممالک فتح کر لیے۔ فلاسفہ اور فصیح البیان، مقنن، جنگجو، فاتح، معقولات پر مبنی اعتقادات کی بحالی کنندہ، ایک ایسے مذہب کے لیے جو اصنام پرستی سے بے نیاز، 20 سلطنتوں کے بانی اور ایک عالمگیر روحانی حکومت کی بنیاد ڈالنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی تھے۔ ان تمام معیارات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جن کی روح سے انسانی عظمت کو ناپا جا سکتا ہے، یہ سوال جرأت کے ساتھ پوچھا جا سکتا ہے کہ آیا کوئی انسان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے عظیم تر قرار دیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آپ پر کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں، آمین۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالیٰ سبق نمبر 29 میں پڑھیں گے۔ میری تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے، مؤدبانہ التماس ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ ایک مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا عشق رسول کامل نہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر قول، ہر عمل سے سچا عشق نہ ہو۔ زندگی کے ہر معاملے میں سب سے پہلے نبوی طرز عمل کو ڈھونڈے، جی جان سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، احکامات نبوی کے مطابق زندگی کی شب و روز گزارنے کی جدوجہد کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔